أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من أعوذ به سواك أنت حلول الحادث لاما يا أكرم الخلق مالي من أعوذ به سواك أنت حلول الحادث لاما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے سنا حضور نبی رحمت شفیع معظم جانائی سبل ختم الرسل مولائے کل احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بکستنہ میں ہدیہ محبت و عقیدت کرنے کے بعد عزت و احتشام کے لائق محتشم سامعین و حاضرین کرام، ہمارا آج کا درس مسائل فقہ اس کی دوسری نشست ہے، لیکن آج سے ہم اللہ کے فضل و احسان سے بنیادی اور انتہائی اولی مسائل جو سیاستہ کی ترتیب کے اعتبار سے اور خود کی تمام کتب کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے ذکر کیے جاتے ہیں، آج ہم اس حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بنیاد بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، وہ ہماری تمام تر عبادات کی بنیاد طہارت ہے۔ کیا ہے؟ آپ کی طہارت نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے، چاہے وہ طہارت جسمانی ہو، وہ قلبی ہو، ذہنی ہو۔ یہ طہارت نہیں تو نماز آپ کی نہیں ہے، یہ طہارت نہیں ہے تو آپ کا حج نہیں ہے، یہ طہارت نہیں ہے تو آپ کا عمرہ نہیں ہے، طہارت نہیں ہے تو آپ کی تلاوت قرآن مجید نہیں ہے۔ اگر اس کو میں سمیٹنا چاہوں تو اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے ہیں ان میں 3 مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ کتنے؟ 3 مقصد۔
حضور کی نبوت کے 3 مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ یہ پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو کیا کرے گا؟ وہ کرے گا یتلو علیہم آیاتک، کہ یا اللہ وہ جتنے تیرے یہ لوگ ہیں، اہل مکہ ہیں، اہل حجاز ہیں، تمام دنیا ہے، ان کے سامنے تیری آیات بینات کی تلاوت کریں۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ تلاوت کلام مجید، احکام قرآن کو آگے پہنچانا، یہ پہلا مقصد ہے حضور کا۔ دوسرا مقصد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، صحابہ کے ذریعے سے تمام امت کو اور امت کے توسط سے تمام انسانیت کو کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ دوسرا منصب ہے، دوسرا منصب بھی ہے اور دوسرا مقصد بھی ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی آیات بینات کی تلاوت کرنا۔ یہ کیا ہے؟ حضور کی نبوت کے مقاصد میں شامل ہے۔ یہ 2 مقصد میں نے عرض کیے، پہلے تلاوت کلام مجید اور دوسرا کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت سکھانا، دانائی سکھانا، اور تیسرا سب سے بڑا منصب حضور کا اور آپ کی رسالت کا جو اہم ترین مقصد ہے وہ اللہ نے بیان فرمایا کہ صحابہ کے سینوں سے تمام قسم کی علائشیں ایسے کھرچ کے صاف کر دینا جیسے لوہار ریگ مار کے ذریعے لوہا صاف کر دینا، ان کے سینے پاک کر دینا۔ تو یہ طہارت یہ حضور کی نبوت کے مقاصد میں شامل ہے۔ تمام ائمہ حدیث نے اس کو اپنی سیاستہ کی ترتیب میں اسی ترتیب کے ساتھ احادیث نقل کی۔ آج ہم اسی سے بنیاد بنانے لگے ہیں، اور اس لیے بھی اہل اسلام کے اللہ کریم نے فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزگی رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے، پاکیزگی رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے قبلہ افسادی فرمایا کرتے تھے بیٹا آپ کو کوئی کام نہیں ہے نا، آپ باوضو رہیں، کوئی کام نہیں، نہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، نہ وظائف پڑھنے ہیں، کوئی کام نہیں، آپ کسی دنیا کے کام پہ نکلیں گے سے آپ باوضو ہو کے نکلیں، جب تک باوضو رہیں گے آپ کے حق میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی اتنا بڑا اہم کام ہے صاف ستھرا رہنا، پاکیزہ رہنا۔ تو چونکہ عبادات کی بنیاد بھی طہارت ہے، اس لیے آج ہم الحمدللہ اس سے آغاز کرنے لگے۔ میں نے پچھلی نشست میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ طہارت کے لیے جو ذرائع ہیں جن سے طہارت حاصل ہوتی ہے وہ کتنے ہیں بھلا؟ کتنے ہیں؟ آپ کو نا میرا ساتھ دینا پڑے گا، مجھے بولنے میں کوئی آر نہیں ہے، اس کی اونچی آواز میں بول سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ سیکھنے سکھانے کا جو مرحلہ ہے نا اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب تک آگے سے اس کا رسپانس نہیں آتا تو بات سمجھ نہیں آتی، دل میں بیٹھتی نہیں ہے۔ اور عربی کا مقولہ ہے اذا تقرر کلام والا سمع تقرر فی القلب، کہ جب کوئی چیز بار 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 کانوں پہ دہرائی جائے نا وہ دل میں راسخ ہو جاتی ہے، اور جو چیز دل میں راسخ ہو جائے وہ پتھر پہ لکیر سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ بار بار جو دہرانا ہے وہ اس مقصد کے لیے کہ چیزیں دلوں میں راسخ ہو جائیں۔ تو طہارت کتنے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے؟ کتنے ذریعے سے؟ 2۔ پہلا ذریعہ کیا ہے؟ پانی۔ پہلا ذریعہ کیا ہے؟ دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ مٹی۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، پہلی بات یہ کہ آپ کو پانی مل جائے گا، اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہوئے جہاں پہ پانی میسر نہ ہوا تو کم از کم مٹی تو وہاں پہ ضرور ہو، یا پانی میسر آ گئے
اور اگر پانی میسر نہ ہوا تو پھر ظاہر سی بات ہے دنیا میں جائیں گے تو مٹی سے وابستہ رہیں گے، تو مٹی کہیں نہ کہیں آپ کو میسر آ جائے گی۔ اب یہ انسان کی زندگی میں اتنا اہم پہلو ہے جس سے ہم لوگ نابلد ہیں، ناواقف ہیں، کہ انسان کی وجود کی کیفیت میں طہارت کا نہ ہونا یہ لاحق ہے انسان کو۔ انسان کی ضرورت ہے، انسان نے گور و براز کرنا ہے، باقی معاملات ہیں، تو نجاست انسان کے وجود میں موجود ہے، اس سے پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے؟ اس کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، لیکن یہ شرعی احکامات ہیں، اس میں بڑی وضاحت ہے، کھلے ہیں اس کے اندر۔ اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ وہ کفار کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو اپنے امتی کو زندگی کے مسائل سمجھاتا ہے، لیکن حضور نے زندگی کے مسائل سمجھانا شرط آج محسوس نہیں کر پائے۔ اگر حضور محسوس کرتے تو حدیث کی کتابوں میں جو ہمارے سامنے ہے تو پھر ہم تک یہ باتیں پہنچتی، اگر ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ہم جب ایم فل کے اندر، یہ باتیں میں ایسی تبدیل عرض کر رہا ہوں، ایم فل کے اندر جب ہم تقابل ادیان پڑھتے ہیں، تقابل ادیان میں جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان مذاہب میں عیسائیت بھی ہے، یہودیت بھی ہے، اسلام بھی ہے، ان میں بدھ مت بھی ہے، جین مت بھی ہے، زرتشتیت بھی ہے، سکھ مت بھی ہے، ان میں کنفیوشنزم بھی ہے۔ جتنے بھی مذاہب دنیا میں اس وقت موجود ہیں، دنیا کے کسی مذہب کے اندر طہارت کا اتنا بہترین نظام نہیں ہے جتنا اسلام کے اندر موجود ہے۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے، طہارت کا اتنا اہتمام کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ انسان کے وجود کو اتنا پاک رکھنا، صاف رکھنا، ستھرا رکھنا، یہ کسی کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ یہ جو خوشبو کے لیے سینٹ لگاتے ہیں نا، ہم لوگ سینٹ لگاتے ہیں نا خوشبو کے لیے، کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ تخلیق کیا ہے بنا، کیونکہ یہ برٹش نے ایجاد کی ہے، انہوں نے بنائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کئی روز جو ان کے فوجی ہیں وہ جنگی محاذ پہ رہتے تو بغیر نہائے جسم میں اسمیل بن جاتی ہے، اس اسمیل کو دور کرنے کے لیے انہوں نے وہ سینٹ بنایا۔ جبکہ اسلام کا تصور ایسا ہے کہ غسل کریں بالکل فریش ہو جائیں، پاکیزہ بھی ہو جائیں، اور جسم سے بدبو بھی چلی جائے، پاکیزہ بھی ہو جائے۔ تو اتنا پیارا نظام دنیا کے کسی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے، تو ہم اس سے آج آغاز کرنے لگے ہیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ہم نے یہ بات ابھی پڑھ لی ہے، سیکھ لی ہے کہ کن دو ذرائع سے طہارت حاصل ہوتی ہے، بولیے کہ پانی اور مٹی۔ مٹی کو ہم کچھ دنوں بعد رکھیں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں پانی کے حوالے سے، کہ کس پانی سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے، جب سے سنیں گے نا تو آپ سوچیں گے یار یہ باتیں تو ہم نے آج تک سنی نہیں ہیں، یعنی پانی کی ہی صورتحال تو ہمارے سامنے بیان ہی نہیں کی گئی۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہ سمجھیے گا کہ اگر باتیں معلوم نہیں ہوئی تو کوئی ایسی شرم والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی انسان پر اپنی رحمتوں پر نزول کرتے ہیں، اور دین کے تو سراپا رحمت ہے، سراپا فضل ہے، تو اللہ نے چاہا تو یہ اہتمام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن پانیوں سے ہم پاکیزگی حاصل کرتے ہیں اس کی 7 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں، کہ جس پانی سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں، وہ 7 قسم کا پانی ہے۔ سب سے پہلے جو آسمان سے پانی برستا ہے نا، بارش کا پانی، اس سے ہم طہارت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ کسی صاف برتن میں رکھا گیا ہو، کسی ناپاک جگہ پہ نہ گرا ہو، اس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا پانی ہے وہ دریا کا پانی ہے۔ دریا کا پانی جو ہے وہ جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس سے بھی طہارت حاصل ہو سکتی ہے۔ دریا کا پانی، اس کے 2 ذریعے ہوتے ہیں دریا کے پانی کے، یا تو وہ بارش کا پانی ہوتا ہے یا برف کا پانی ہوتا ہے۔ کیونکہ برف کے ذریعے سے آتا ہے یا بارش کے ذریعے سے آتا ہے، تو اس سے بھی آپ طہارت حاصل۔ پہلا پانی کون سا ہے؟ بارش کا پانی۔ تیسرا ہے نہر کا پانی۔ یہ جو نہر کا پانی ہے یہ دریا سے ہی جاتا ہے،
اس سے بھی طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو باتیں تقسیم کی گئی ہے نا، یہ آگے چل کے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ تقسیم کیوں کی گئی ہے، وہ انشاءاللہ آگے دروس کے طرح آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ پہلا ہے بارش کا پانی، دوسرا ہے دریا کا پانی، تیسرا ہے نہر کا پانی، چوتھا ہے کنویں کا پانی۔ چوتھا کون سا ہے؟ کنویں کا پانی۔ کنویں سے بھی طہارت حاصل کر سکتے ہیں، کنویں کے پانی سے بھی طہارت حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں کنویں موجود ہوتے تھے، آپ کی شاید کہیں پر موجود ہوں گے، تو وہ جو کنویں جاری ہوتے ہیں ان سے بھی طہارت حاصل ہو سکتی ہے۔ پانچواں ہے برف سے پگھلا ہوا پانی، کسی علاقے میں برف موجود ہے تو وہ پگھل رہی ہے، تو اس پانی سے بھی آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ چھٹا ہے اولوں سے پگھلا ہوا پانی، اولے گرے بہت زیادہ اور پانی موجود نہیں ہے، آپ کو جو اولے گرے ہیں وہ اتنے ہیں کہ ان میں سے لیٹر 1.5 لیٹر یا 2 لیٹر پانی بن گیا ہے اور پانی نہیں تو اس سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ چھٹا ہے چشمے کا پانی، آپ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، یہ شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں، کشمیر کے علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں چشمے ابلتے ہیں، تو ان چشموں کے پانی سے بھی طہارت حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ کتنی اقسام ہو گئی جی؟ یہ 7 اقسام ہو گئی۔ کتنی اقسام ہو گئی؟ 7 اقسام ہو گئی۔ نمبر 1 بارش کا پانی، نمبر 2 دریا کا پانی، نمبر 3 نہر کا پانی، نمبر 4 کنویں کا پانی، نمبر 5 برف سے پگھلا ہوا پانی، نمبر 6 اولوں سے پگھلا ہوا پانی، نمبر 7 چشمے سے پگھلا ہوا پانی۔ یہ 7 پانی ایسے ہیں جن سے آپ طہارت حاصل۔ اچھا یہ کیوں تقسیم کی ہے پانی؟ ان پانیوں سے طہارت حاصل ہو سکتی ہے۔ اب کو بندہ کہے کہ میں تربوز کا جوس نکال کے اس سے وضو کر لوں، سمجھا لی بات ہے، وہ بھی مایا ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے، یہ بات میں نے آپ کو اس لیے تھوڑی سی ساتھ منسلک کی ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ فقہا نے یہ تخصیص کیوں کی ہے کہ یہ پانی ہے جس سے طہارت حاصل ہو سکتی ہے۔ اب کو بندہ کہ یہ پانی تو ہے نہیں، کیا کرے، تربوز 3-4 پڑے ہیں، ان کو نچوڑ کے ان کا جوس نکالے وضو کر لیں، تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کنڈیشن ہے اس کی، یہ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ وہ الگ موضوع پہ جب موقع آئے گا تو میں بات کر دوں گا کہ کیا جوس کے ساتھ وضو جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، یہ کیا صورت بنے گی۔ تو 7 قسم کا پانی ایسا ہے جس سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ صورت تھی پانی سے، یہ سارے پانی جتنے پانی عرض کیے نا 7 پانی، یہ سارے کے سارے پاک پانی ہیں۔ کیا ہے؟ پاک پانی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ پانی کی پھر پاک ہونے یا ناپاک ہونے کے اعتبار سے پھر 5 قسمیں ہیں۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، پہلی بات سادہ تھی، اب یہ بات سمجھنے والی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ایسا پانی جو خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جتنے پانی اوپر بیان کیے گئے ہیں یہ خود بھی پاک ہیں اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی جب آپ آگے چلیں گے تھوڑا سا کہ پاک کرنے کی صلاحیت کیا ہوتی ہے۔ یعنی وہ پانی خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور مکروہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مطلق پانی۔ کیا کہتے ہیں؟ مطلق پانی۔ جیسے ہمارا یہ پانی نکلتا ہے نا، نل سے نکلتا ہے پانی، بور سے نکلتا ہے، یہ مطلق پانی ہے۔ ہمارے ٹینکی میں پانی ہوتا ہے، یہ مطلق پانی ہے۔ چشمے میں پانی آتا ہے، یہ مطلق پانی ہے۔ یہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت ہے، اسے کہتے ہیں مطلق پانی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مطلق پانی۔ دوسرا ہے وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے لیکن ہے مکروہ۔ آپ یہ باتیں سمجھیے گا، ان کو نا اپنے گنتی پہ رکھنا ہے۔ یہ 5 قسمیں ہیں اور یہ یاد رکھنی ہے، آئندہ کے درس میں نے آپ سے پوچھ بھی دینی ہے۔ پہلا ہے مطلق پانی، یہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسرا پانی ہے وہ پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے لیکن مکروہ ہے۔ یہ وہ پانی ہے جس میں سے بلی یا اس کی کسی ہم جنس یا اس کے کسی اس لیول کے جانور نے پانی پیا ہو، جیسے مرغی ہے، چوہا ہے، اس نے کسی نے پانی پیا ہو تو وہ پانی ایسا ہوتا ہے جو مکروہ ہوتا ہے۔
اب اگر مطلق پانی نہیں ہے اور یہ پانی موجود ہے تو اس سے آپ وضو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. اب سمجھائیے یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے یہ اس میں سے بجلی نے پانی پیا ہے تو لہٰذا میں اب کیا کروں، تو آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ساتھ مطلق پانی موجود ہے اور مکروہ پانی موجود ہے تو کس سے وضو کریں گے؟ مطلق پانی. سمجھ آ رہی بات؟ ابھی جب باتیں کھلیں گی بہت ساری باتیں تو کلیئر آپ کے سامنے ہو جائے گی کہ یہ پانی کی پہچان کیوں چھیڑی ہے ہم نے اور کہا ہے یہ بات کیوں بن رہا ہے. تو پہلا پانی ہے مطلق پانی، دوسرا پانی ہے مکروہ پانی لیکن پاک کی اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تیسرا پانی ہے وہ مستعمل پانی ہے. آپ کو پچھلی جتنی باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی. مستعمل پانی کون سا پانی؟ مستعمل پانی. کون سا پانی؟ مستعمل مطلب استعمال کیا ہوا، استعمال ہوا جس کو استعمال کیا ہے آپ نے وہ خود تو پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. مثلا آپ نے وضو کیا ہے نا تو وضو کرنے سے جو آپ کے بازوؤں سے بہہ کے پانی نیچے گرا ہے نا، اگر آپ نے کسی برتن میں اس کو رکھا ہے نا تو وہ پانی خود تو پاک ہے لیکن دوبارہ اس سے وضو نہیں ہو سکتا. دوبارہ اس سے طہارت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کیا ہو گیا ہے؟ استعمال ہو گیا. کیا ہو گیا ہے؟ پانی کی استعمال کرنے سے اس کی جو پاک کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پانی کے استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو پاک کرنے کی صلاحیت ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ نے یہ بات آپ سمجھیے گا، یہ بات سمجھ لی آپ نے خاص طور پہ، اگر آپ نے لوٹا بھرا ہے استنجے کے لیے، آپ نے اس میں ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ مستعمل اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی. اب یہ کتنا باریک مسئلہ ہے، کس قدر باریک مسئلہ ہے، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ طہارت ہماری حاصل ہو گئی. جب تک طہارت حاصل نہیں ہوگی آپ بھلے جو مرضی پڑھتے رہے وہ قابل قبول، کیونکہ نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. اگر طہارت ہوئی تو پھر نماز ہے، ورنہ طہارت نہ ہوئی تو نماز نہیں ہوگی. تو یہ تیسری قسم ہے. کون سی میں نے عرض کی ہے؟ مستعمل پانی. کون سا؟ اچھا آپ دیکھیے جب آپ پانی استعمال کرتے ہیں نا تو آپ یہاں مسجد میں آ جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں سے آپ کے چہرے سے یہاں قطرے گر رہے ہوتے ہیں. جہاں جہاں وہ قطرے گرتے ہیں وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی بھلا؟ کیونکہ وہ پانی خود پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں رہی. اب یہاں میں عرض کر دوں کہ پاک کرنے کی صلاحیت کیوں نہیں رہی بھلا؟ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ اس کی خاص وجہ حضور کا وہ فرمان ہے. حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنا پورا مکمل وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. یعنی جب اس نے ہاتھ دھوئے اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ گئے یعنی اس کے پاک ہو گئے. جب اس نے بازو دھوئے اس کے بازو کے گناہ دھل گئے. اس نے آنکھیں دھوئی، چہرہ دھویا، چہرے کے گناہ اس کے دھل گئے. ناک، کان، مسا، سارے جتنے اعضاء ہیں ان کے گناہ جھڑتے ہیں. تو گناہوں کی جو علائش ہے اس سے پانی کے پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اب سمجھا کی بات ہے کہ مستعمل پانی سے آگے طہارت حاصل کیوں نہیں ہوتی، یہ بات میں نے عرض کر دیا. تو تین قسمیں بھی میں نے بیان کی ہیں. پہلا کیا کون سا پانی تھا؟ مطہر پانی، مطلق پانی. وہ خود پاک اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. خود پاک اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دوسرا ہے مکروہ پانی. وہ خود پاک بھی ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور وہ پانی ہے جس میں سے بلی یا اس طرح کے اس لیول کے کسی جانور نے پانی پیا تو وہ مکروہ ہوتا ہے. اور تیسرا پانی کون سا ہے جی؟ مستعمل پانی. تین قسمیں آپ کے سامنے بھی میں نے بیان کر دی. چوتھی قسم ہے وہ ہے نجس پانی، ناپاک پانی. نہ وہ خود پاک ہے نہ پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ جہاں گرے گا وہ جگہ بھی ناپاک کر دے گا.
وہ پانی ہے جس میں سے کتے یا خنزیر وغیرہ نے پانی پیا ہو، وہ پانی کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ناپاک پانی ہوگا. یا اس میں اتنی نجاست مل گئی ہو، نجاست غلیظہ ملی ہوئی ہو، تو وہ پانی ناپاک ہوگا. وہ پانی کیا ہوگا؟ لیکن اس میں ایک شرط یاد رکھیے گا، اس میں ایک شرط یاد رکھنی ہے آپ نے. یہ کچھ باتیں مسائل ایسے ہیں جو آہستہ آہستہ کسی مقام پہ جا کے اپنے سامنے کھلیں گے کہ وہ پانی ناپاک ہے جو تھوڑا ہو، اس میں سے خنزیر یا کتے نے یا اس قسم کے درندے نے پانی پیا، لیکن ہو وہ تھوڑا. تھوڑے سے مراد کیا ہے؟ بالٹی میں پانی پڑا ہے، اس میں پی لیا ہے. اگر تالاب ہوا نا کوئی 10 درگاہ ہوا جو جاری پانی کے حکم میں ہے، تو اس میں سے نہیں. اگر جاری پانی میں سے کسی کتے وغیرہ نے پانی پی لیا تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اصول ہیں. یہ وہ پانی ہے کہ ہو وہ تھوڑا، اس میں سے کسی کتے نے کسی ایسے جانور نے پانی پی لیا ہو یا اس میں نجاست غلیظہ گر گئی ہو، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ ناپاک پانی ہو جائے گا. وہ خود بھی ناپاک ہے، وہ جہاں گرے گا وہ جگہ وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ کپڑوں پہ لگے گا، پھر بھی ناپاک ہو جائیں گے. یہ ناپاک پانی ہے. 5واں پانی ہے وہ ہے مشکوک پانی. کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ مشکوک پانی. مشکوک پانی وہ ہے کہ جس کے پاک کرنے میں شک ہوتا ہے، جس کے پاک کرنے میں شک ہے، جس کے پاک کرنے میں شک ہے. یہ وہ پانی ہے کہ اور پانی نہیں تھا گھر میں یا جہاں بیٹھے ہیں وہاں پانی نہیں تھا، اتنا ہی پانی تھا بالٹی میں، لیکن اس میں سے کسی گدھے نے یا کھچر نے جھوٹا کر دیا. اب نماز پڑھنی تو کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے یا اس پانی سے وضو کریں گے؟ نماز پڑھنی، نماز کا وقت آ گیا ہے، تیمم بھی کر سکتے ہیں اور اس پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں. لیکن کیا کریں گے؟ آپ اس پانی سے وضو کریں گے لیکن احتیاطاً تیمم بھی کریں گے، کیونکہ وہ مشکوک ہے. اس شخص سے نکلنے کے لیے آپ نے تیمم کرنا ہے. اب یہ ساری صورتیں اس لیے ہیں تاکہ ہمیں صحیح طور پہ طہارت حاصل ہو سکے. تو طہارت کے اعتبار سے پانی کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں آج؟ کتنی قسمیں بیان کی ہیں جی؟ 5. کتنی قسمیں بیان ہوئی ہیں؟ کتنی قسمیں بیان ہوئی ہیں؟ 5. کتنی قسمیں بیان ہوئی ہیں؟ 5. پہلی قسم کیا تھی؟ مطلق پانی. پہلی قسم کیا تھی؟ ذرا دہرائیں گے تو ہمیں سب یاد ہو جائے گا. پہلی قسم کیا تھی؟ مطلق پانی. مطلق وہ ہوتا ہے جو پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی، یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ وہ پانی کون سا ہوتا ہے؟ اور دوسرا ہے وہ مکروہ پانی ہے، وہ خود بھی پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس میں سے کسی بلی یا اس لیول کی کسی یا مرغی وغیرہ نے اس کو جھوٹا کر دیا ہو تو وہ پانی مکروہ ہوتا ہے، لیکن اس سے وضو کیا ہو جاتا ہے بشرطے کہ مطلق پانی نہ ہو. اگر مطلق پانی ہوا تو پھر اس سے وضو نہیں کریں گے آپ. تیسرا پانی کون سا تھا؟ کون سا تھا جی؟ مستعمل. مستعمل کون سا ہے؟ جس کو استعمال کر لیا گیا ہو وضو کے لیے یا طہارت کے لیے استعمال کر دیا گیا ہو. وہ پانی خود تو پاک ہے لیکن آگے وہ پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کتنی قسمیں ہو گئی؟ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3. چوتھی کون سی ہے؟ ناپاک پانی، نجس پانی. وہ پانی ہے جو نہ خود پاک ہے نہ پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہاں بشرطے کہ وہ تھوڑا ہو، اس میں نجاست غلیظہ گر جائے یا اس میں سے کسی کتے، خنزیر یا کسی درندے نے پانی پیا ہو تو وہ پانی ناپاک ہوتا ہے. وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے. میں نے تھوڑے کی مقدار آپ سامنے رکھی ہے. 10 درگاہ جو ہوتا ہے وہ پورا تالاب ہوتا ہے. یہ 10 ہاتھ وہ مشرق مغرب شمال جنوب 10 ہاتھ ہوگا تو وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا. قریباً وہ 1.5 سے 2 فٹ گہرا ہو اور 10 درگاہ ہوگا، وہ پانی جاری پانی کے حکم میں ہے. اس میں اس کے ناپاک ہونے کے الگ معاملات ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. وہ باقاعدہ ہمارے درس ہوگا، وہ اس میں سمجھ آئے گی بات. تو یہ چوتھی قسم ہم نے بیان کی، ناپاک پانی. 5ویں قسم کیا تھی؟ 5ویں قسم کیا ہے؟ مشکوک پانی. کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ مشکوک پانی. کیا ہے یہ؟ کون سا پانی ہے بھلا؟ جس میں سے گدھے یا کھچر وغیرہ نے پانی پیا ہو.
اب جب یہ پانی ہو اور کوئی پانی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اس سے وضو بھی کریں گے اور تیمم بھی کریں گے، پھر نماز ادا کریں گے۔ اب دیکھیں یہ جو مسائل میں نے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ کتنے انتہائی اہم ہیں اور ہمیں ان کی ضرورت بھی رہتی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال عرض کروں نا، اگر اللہ اکبر، ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں، بیٹیاں، خواتین وہ آٹا گوندتی ہیں، کھانا تیار کرتی ہیں، مجھے ایمانداری سے بتائیں اگر اس کو طہارت کے مسائل پتہ نہ ہوں آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ کھانے کی تاثیر انسان کے وجود سے ہوتے ہوئے اس کی روح تک گزرتی ہے۔ اس کی ہمیں استاد جی جو فرمایا کرتے تھے، بیٹا جب آپ نوالا منہ میں ڈالتے ہیں نا تو وہ نوالا بولتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ میں حلال کہوں یا وہ تاثیر دکھاتا ہے اپنے بات سمجھ آ رہی؟ تو جب ایک پاکیزہ جسم والا کھانا تیار کیا جائے گا تو وہ کھانا بھی اپنی تاثیر دکھائے گا، اور جب ایک ناپاک جسم والا کھانا تیار ہوگا تو وہ کھانا بھی اپنی تاثیر دکھائے گا۔ آپ دیکھیں سادہ سی بات ہے، ایک پودا لے لیں، دو پودے لے لیں، ایک کی جڑ میں تیزاب ڈالتے رہیں اور ایک کی جڑ میں پانی ڈالیں تو ہفتے بعد رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ رزلٹ آئے گا نا؟ کیا رزلٹ آئے گا بلا؟ جس کی جڑوں میں تیزاب ڈالا ہے وہ گل جائے گا، سڑ جائے گا، اور جس کی جڑوں میں پانی ڈالتے رہے ہیں وہ نکھرا ہوا ہوگا، ہرا بھرا ہوگا۔ آپ اس چھوٹی سی بات سے سمجھیں کہ ہمارے گھروں میں طہارت کے مسائل سے آگاہی نہ ہونا کس قدر نقصان دہ ہے۔ تو یہ بات میں قبلہ سے عرض کر رہا تھا کہ چونکہ میرا 10 سالہ تجربہ یہاں یونیورسٹی آف پنجاب لیول کیمپس کا ہے، یہاں پر بہت سارے مسائل ایسے ہم نے دیکھے کہ ہمارے طلباء اس لیول پہ چلے جاتے ہیں، ہماری نوجوان نسل اس لیول پہ چلی جاتی ہے، گریجویشن لیول پہ بھی، لیکن طہارت کے مسائل سے بالکل ناواقف ہوتی ہے۔ کون سی قوم تیار کر رہے ہیں ہم؟ یعنی کس لیول کی قوم تیار ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا طہارت کیا ہے، طہارت کس قدر ضروری ہے۔ تمام میں نے یہ ہے کہ تمام محدثین نے اپنی حدیث کی کتب کا آغاز طہارت سے کیا، یہ چند ایک تھوڑی سی ترتیب کے ساتھ، کچھ نے ایمانیات کے ساتھ کیا، فقہا نے اپنی تمام کتب کا آغاز طہارت سے کیا۔ انتہائی اہم موضوع جس سے ہم لوگ بالکل ناواقف ہیں، اس لیے اہل اسلام آج ہم نے اس کی بنیاد رکھی ہے، ہم سلسلہ وار یہ موضوع لے کے چلیں گے۔ آج میں نے صرف تمہیدی طور پہ آپ کے سامنے رکھا ہے، طہارت کے اعتبار سے، پانی کے پاک یا ناپاک ہونے کے اعتبار سے پانی کی کتنی اقسام ہم نے پڑھی ہیں؟ کتنی پڑھی ہیں؟ 5۔ نزول کے اعتبار سے 7 ہیں، نزول کے اعتبار سے کتنی ہیں؟ 7، اور اس کے استعمال کے اعتبار سے کتنی ہیں؟ 5۔ اس کے ناپاک یا پاک ہونے کے اعتبار سے 5 کے اقسام پڑھی۔ پہلا مطلق پانی، دوسرا مکروہ پانی، تیسرا مستعمل پانی، چوتھا نجس پانی، اور 5واں مشکوک پانی۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ مکروہ۔ دوسرا کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ آپ لوگ سارا میرے ساتھ دے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس کے پیارے مبارک دین کی مبارک تعلیمات سیکھ رہے ہیں۔ پہلا کون سا پانی ہے؟ پہلا کون سا ہے؟ دوسرا کون سا ہے؟ مکروہ پانی۔ دوسرا کون سا ہے؟ تیسرا کون سا ہے؟ مستعمل۔ چوتھا کون سا ہے؟ نجس۔ چوتھا کون سا ہے؟ اور 5واں کون سا ہے؟ مشکوک پانی۔ آپ کسی بیچلر لیول کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیے گا کہ بیٹا بتاؤ پانی کے پاک یا ناپاک ہونے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، وہ ایسے بیٹھ جائے گا بیچارہ۔ تو دین کے بنیادی مسائل سے آگاہی نہیں ہے تو جب طہارت بھی نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں نہ خشوع و حضور نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ سکون کہاں سے آئے گا؟ شرطیں تو پوری نہیں کی ہیں۔ اگر اس قمیض کے یہ بازو نہ ہوں، اس کے یہ بٹن نہ ہو، یہ کف نہ ہو، تو یہ قمیض بنے گی؟ یہ قمیض کہلائے گی؟ اس کے سارے لوازمات پورے کریں گے تو پھر یہ قمیض بنے گی نا۔ ہم لوازمات پورے نہیں کرتے اور ہم کہتے ہمیں سکون بھی ملے۔ آپ کو ساری شرائط پوری کرنی پڑے گی، اور ساری شرائط میں سے بنیادی شرط طہارت ہے، اور وہ طہارت جس پانی سے حاصل ہونی ہے
آپ کو پتہ ہی نہیں وہ پانی کون سا ہے، مجھے طہارت ملی کہ نہیں ملی؟ لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھیے۔ میں ضمن ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، ہمارے یہاں گھروں میں لوگ بالٹی بھر کے پانی سے نہاتے ہیں نا، تو کبھی ہم نے سوچا جس پانی سے ہم نہا رہے ہیں وہ پاک بھی رہا کہ نہیں رہا؟ منہ سے فرض ہو گیا نا، لیکن جس باقی پانی بھرا ہوا ہے کبھی ہم نے دیکھا کہ وہ پاک رہا کہ نہیں رہا؟ یہ مسئلہ اپنی نوعی پہ میں عرض کروں گا اس بات کو۔ ابھی صرف میں نے آپ کو تھوڑا سا ذہنی طور پہ، فکری طور پہ اس سے منسلک کیا ہے کہ غور کریں کہ ہم کہاں کہاں نقائص کا شکار ہیں، اور یہ نقائص ہماری نسلوں میں منتقل ہو گئے ہیں۔ اب سمجھیے گا بات، طہارت کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اپنی مجلس علم میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے جو شاگرد آپ کے طلباء اور فقہاء سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، بچے کھیلتے کھیلتے نا اور ان کی بال آپ کے سامنے گر گئی۔ باقی بچے بیچارے نا حیا کی وجہ سے پیچھے کھڑے ہو گئے، وہ آگے نہیں آئے۔ ایک بچہ آیا بڑا کرتے ہوئے، جی میں دیکھ لیتا ہوں کیا کہتے ہیں، امام صاحب ہیں تو اپنے گھر میں ہوں گے، ہمیں کیا کہیں گے۔ وہ آیا کرتا ہوا بال دیکھتے چلا گیا۔ امام صاحب کو قبلہ نے جب وہ بچہ چلا گیا نا تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کی اصل میں نقص ہے، اس بچے کی اصل میں نقص ہے۔ اگر اصل میں نقص نہ ہوتا تو یہ بھی حیادار ہوتا۔ اب وہ جو آپ کے سامنے طلباء ہیں نا، وہ اس بات کی تو میں لگ گئے کہ اس کی اصل میں نقص کہاں ہے۔ انہوں نے اس کے باپ کو ڈھونڈا، اس سے پوچھا بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے۔ امام صاحب نے جو بات کہی ہے وہ سچی ہے، بتاؤ معاملہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا معاملہ یہ ہوا کہ میں ایک دن اپنے کھیتوں میں گیا، وہاں کھیتوں میں میرے ہمسائے کے ساتھ کھیت میں شیشم کا درخت تھا، اس سے میں نے ٹہنیاں کاٹی، اس کی اجازت کے بغیر ناحق ٹہنیاں کاٹی۔ وہ ٹہنی گھر میں لایا، وہ ایندھن بنایا، اس پہ ایندھن میں میری زوجہ نے کھانا بنایا، وہ کھانا میں نے کھایا، اس سے مجھے طاقت حاصل ہوئی، اور اس طاقت سے میں نے اپنی زوجہ سے اپنے زوجیت کیا، اس سے جو لطفہ قرار پایا وہ اس بیٹے کا تھا۔ سمجھے ہیں تاثیر کہاں تک چلی جاتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے، بڑا مسائل بن گیا ہے۔ تو طہارت یہاں تک اثر رکھتی ہے جس کے ہم توجہ نہیں کر رہے۔ اہل اسلام اس بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو یہ مسائل سکھائیں، سمجھائیں، اپنے گھروں تک یہ پہنچائیں۔ یہ آپ احباب میرے سامنے اگر 30-40 لوگ بیٹھے ہیں نا، تو یہ 30-40 لوگ نہیں ہیں، 30-40 گھر بیٹھے ہیں۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ 30-40۔ آپ نے گھر جا کے یہ مسائل اپنی بیٹیوں کو، اپنی خواتین کو بتانے ہیں کہ پانی کی آج ہم یہ قسمیں پڑھ کے آئے ہیں، اور آپ نے پانی استعمال کرنے میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں، یہ بڑی دور کی بات ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے ایک بندہ ہندو تھا، تو وہ لیکچر دے رہا تھا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آخر پہ ایک دیہاتی بابا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بار بار ہندو جو مبلغ کا تبلیغ کرنے والا، وہ کہتا وہ مسلمانوں تمہارے درمیان دوسرا حسین پیدا نہیں ہوا، دوسرا حسین پیدا نہیں ہوا، بتاؤ کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ بابا جی آخر میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے بار بار ہمیں اس بات پہ غیرت دلائی ہے کہ دوسرا حسین پیدا کیوں نہیں ہوا۔ تو وہ فرمانے لگے سنو، پھر دوسرا حسین پیدا ہونے کے لیے دوسری ماں فاطمہ ہونی چاہیے، دوسری ماں فاطمہ لانی پڑے گی۔ جب دوسری ماں فاطمہ نہیں ہے تو پھر دوسرا حسین ہی پیدا۔ آپ میری بات سنیں گے؟ تو باتیں کہاں گہرائی تک چلی جاتی ہیں اسلام، جس پہ ہم توجہ نہیں کر رہے۔ میری ہاتھ باندھ کے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آج ہم نے تبلیغ باندھی ہے طہارت کے مسائل میں، پانی کے اقسام کے حوالے سے، یہ آپ یاد کیجیے گا۔ اگلی انشاءاللہ درس میں ہم کوشش کریں گے ان پانی کے معاملات سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے، جس طرح سے وہ چیزیں آپ کی گوشگزار کی جائیں گی۔ اس میں بہت ساری باتیں آنی ہیں، طہارت کے صورتیں ہیں، استنجا ہے، وضو ہے، پھر غسل ہے، غسل سنت ہے، غسل فرض ہے،
یہ ساری صورتیں ہم نے ایسا ایسا سیکھی ہیں، ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں نے ابھی عرض کیا نا آپ کے سامنے کہ بالٹی بھر کے ہم پانی سے نہا رہے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں وہ پانی پاک بھی ہے نہیں پاک. ہم نے سمجھ لی کہ ہم پاک ہو گئے ہیں، لیکن فی نفسی وہ پانی ناپاک تھا. کیونکہ جس پانی سے نہاتے رہے ہیں، جب ہم نے سر میں پانی ڈالا اس کی چیٹیں سارے اس میں چلے گئے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ اچھا کتنے چھینٹے اس میں گر جائیں گے تو پاک ہوگا، کتنے چھینٹے گریں گے تو پاک نہیں ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا. یہ مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے، ان کی ہمیں ضرورت رہتی ہے اور ہر جگہ پہ ضرورت پڑے گی. آپ جہاں کہیں چلے جائیں یہ مسائل آپ کو بتائے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں طہارت کے مسائل سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم آپ کی سب کی حاضری اپنی بارگاہ کو اس کی قبول و منظور فرمائے. جن احباب نے اہتمام کیا ہے اللہ کریم ان کا یہ اہتمام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو دین کا یہ فیضان جاری اور ساری فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.